اگر آپ کو روزانہ نئی نئی کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ کہا کرتی تھی۔ بیٹے کا نام رام اور پوتے کا نام شیو تھا۔ رام کی بیوی بہت سالوں پہلے ہی چل بسی تھی۔ شیو گاؤں کے ایک گھر میں پڑھنے جاتا تھا۔ اس گھر میں اور بھی بچے پڑھنے آتے تھے۔ شیو کی ٹیچر بہت اچھی تھیں، وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ شیو کی ایک خاص دوست تھی مونا، وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ شیو پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ان کے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا تو اس لیے وہ لوگ ٹیچر رومینا کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ٹیچر رومینا نے اپنے گھر کا ماحول اسکول کی طرح ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر والے اسکول میں امتحان بھی کرواتی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بچوں کے امتحان قریب تھے۔ شیو اور باقی بچے بہت کڑی محنت کر رہے تھے، مگر ٹیچر کو یقین تھا کہ ہر بار کی طرح شیو ہی اسکول میں فرسٹ آئے گا۔ مگر مونا شیو کے ہر بار فرسٹ آنے پر جلنے لگ جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا۔ جب ان کا پہلا امتحان ہوتا ہے تو مونا اس کے ساتھ سارے راستے اس کی ماں کی باتیں کرتی رہتی ہے اور پھر امتحان کے وقت وہ کچھ بھی نہیں لکھ پاتا کیونکہ اس کو اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ امتحان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ مونا اور شیو جب گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو مونا شیو سے پوچھتی ہے، تمہارا امتحان کیسا ہوا شیو؟ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، مگر میرا امتحان تو بہت زیادہ اچھا ہوا ہے۔ پھر شیو اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ بیٹا کیسا ہوا تیرا امتحان؟ نہیں دادی ماں، میرا امتحان بالکل بھی اچھا نہیں ہوا ہے۔ کیوں بیٹا؟ تو نے تو دن رات ایک کر کے محنت کری تھی نا۔ ہاں دادی ماں، مگر مجھے پورے امتحان میں ماں کی یاد آتی رہی۔ جا کر تو تھوڑی دیر سو جا بیٹا۔ پھر جب شیو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک سپنا آتا ہے اور اس کو سپنے میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ آج تو نے امتحان میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ بیٹا تجھے تو سب کچھ یاد تھا نا، تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، میں کچھ بھی نہیں لکھ پا رہا تھا۔ بیٹا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا یہ ارمان تھا تو پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنے۔ تو بھلے ہی گاؤں میں پیدا ہوا ہے مگر تجھے شہریوں کی طرح بننا ہے۔ بیٹا تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو میرا یہ سپنا پورا کرے گا۔ جی ماں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پڑھوں گا اور ہر بار کی طرح فرسٹ آؤں گا۔ پھر شیو کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ فوراً سے اپنی دادی اور بابا کے پاس آتا ہے اور ان کو اپنے سپنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ شیو کا وعدہ سن کر دادی اور بابا بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ شیو بیٹا، میرا بھی یہی سپنا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنو۔ جی بابا، میں آپ کا اور ماں کا سپنا ضرور پورا کروں گا۔ پھر شیو کل کے امتحان کی بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ وہ اگلے دن اسکول جاتا ہے اور اپنی ٹیچر کو بتاتا ہے کہ کیسے مونا نے اس کو فیل کرنے کی کوشش کری۔ پھر جب مونا کلاس میں آتی ہے، پھر ٹیچر مونا کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں اور اس کو سمجھاتی ہیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوری ٹیچر، اب میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی شیو فرسٹ آتا ہے۔ پھر وہ اپنی دادی اور بابا کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔